میں آج دیکھ رہا تھا کیونکہ اڈیالہ کے بعد بھی ایک صورتحال ہے حماد حسن صاحب, جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ ایک اپنا ان کا موقف ہے. سہیل آفریدی صاحب نے بجٹ کے حوالے سے کیا کہا ہے, ذرا ان کی گفتگو سن لیں. پھر محترمہ علیمہ خان صاحبہ جو مشورہ دے رہی ہیں ذرا ان کی بات بھی سن لیتے ہیں, لیکن سہیل آفریدی صاحب کیا کریں ذرا سنیے. خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنی کیبنٹ سے بجٹ پیپر پاس کر دیا جس میں بیلنس بجٹ دیا گیا ہے خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے. یہ ان کا حق ہے, ہم نے عوام دوست بجٹ انشاءاللہ تعالی پیش کرنا ہے. اب علیمہ خان صاحبہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب آپ بجٹ ہی کیوں پاس کروا رہے ہیں, وہ کیا فرما رہی ہیں ذرا سن لیجیے. سہیل آفریدی صاحب آپ بھی کہیں ان کو, میں آپ کو کہوں گی آپ کہیں ان کو آپ بجٹ کیوں پاس کریں, اس سے عمران خان سے ملاقات پہلے کریں. عمران خان نے پچھلے سال بھی کہا تھا میرے سے پہلے ڈسکس کرو, پھر آپ آج بھی کہو ان کو کہ عمران خان سے ملاقات کروائیں. اب یہ مشورہ یہ دیا جا رہا ہے, آپ کو یاد ہوگا حماد حسن صاحب, یہ تو پچھلے سال بھی ہوا تھا. گنڈا پور صاحب کو پھر بعد میں بڑی باتیں سنائی گئی کہ آپ نے کیسے بجٹ پاس کر لیا. عمران خان صاحب نے کہا پہلے مجھ سے ڈسکس کرو. اس وقت تو چلے کوئی اکا دکا کو ملاقاتیں شاید ہو بھی جاتی تھی, اب تو بالکل ہی بلیک آؤٹ ہے. تو کیا آفریدی صاحب نے تو کہا میری کیبنٹ نے اپروو کیا ہوا ہے, یہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے تحریک انصاف کو اگر بجٹ کو روکا جائے اور نہ پاس کیا جائے تو؟ دیکھیں بجٹ پاس ہونا اب ایک اور مسئلہ بھی بیچ میں آ گیا ہے. منیب یہ جو اجلاس ہوا ہے پرسوں, تو پی ٹی آئی کے ٹوٹل ممبران کی تعداد اسمبلی فلور پر, صوبائی اسمبلی کے فلور پر 92 ہے. لیکن اس اجلاس میں بما وزیر اعلیٰ بما اسپیکر صوبائی اسمبلی ٹوٹل 57 ممبران شامل تھے. یعنی 35 ممبران اجلاس سے آؤٹ تھے, وہ اجلاس میں نہیں آئے. بجٹ پاس ہونے کے لیے 73 ممبران درکار ہوں گے صوبائی اسمبلی میں, لیکن وہاں پر تو 57 ممبران تھے, تو گویا 17 ممبران کی کمی تھی. اب اگر بجٹ اسمبلی میں آئے اور اسی طرح تعداد پورا نہ ہو جس طرح پرسوں ہوا تھا, تو پھر کیا بنے گا؟ تو کیا علیمہ خان ایک خوف کو محسوس کرتے ہوئے یہ بیان دے رہی ہے, یا سہیل آفریدی کے لیے کوئی اور راستہ نکالنا چاہتی ہے؟ دیکھیں بہت گمبھیر صورتحال ہے پختونخوا کے اندر. بہت سے ممبران جن کی تعداد کم از کم 3 درجن ہے, وہ تو ٹھیک ہے وہ میڈیا کے سامنے بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن انفرادی طور پر تو ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں, پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ, اپنے ورکرز کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں. ان کے الزامات بھی بہت خوفناک ہے. ٹھیک ہے ایک پوزیشن تو انہوں نے عمران خان کے حوالے سے دی ہے کہ عمران خان کے لیے کچھ نہیں کیا گیا, اور ظاہر ہے ایک جذباتی فضا میں تو انہوں نے یہ بات کرنی ہے, لیکن اصل بات جو ان کی ہے وہ وزیر اعلیٰ کے قریبی لوگوں کے حوالے سے ہے. انہوں نے اپنے خط میں بھی کہا ہے, انفرادی ملاقاتوں میں بھی کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ہمارے حلقوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں, ہمارے جو ترقیاتی فنڈز ہیں اس پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں, پوسٹنگ ٹرانسفر پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں, یعنی پی ٹی آئی مشکل صورتحال سے گزری. عمران خان جیل میں تھے, 26 نومبر ہوا, گنڈا پور بھی چلے گئے, لیکن اس دوران کوئی دراڑ دکھائی نہیں دی تھی پی ٹی آئی کے اندر. یہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر واضح طور پر ایک دراڑ نمایاں ہے. یعنی وہی ایم پی ایز جو اس اسمبلی فلور پر جن کے پاس ایک میسج آتا تھا کہ گنڈا پور کو ہٹا دے, وہ فوری طور پر اس گنڈا پور جیسے مضبوط وزیر اعلیٰ کو بھی چند منٹ کے اندر اندر ہٹا دیتے تھے, اور سارے ایک پیج پر ہوتے تھے. لیکن اب وہ صورتحال تو نہیں ہے. اب تو سرونگ وزیر اعلیٰ ہے, جو سٹنگ وزیر اعلیٰ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, اور اس کے خلاف ایک بڑی بغاوت سامنے آ گئی ہے. تو بجٹ جب اسمبلی فلور پہ لے آئیں گے, مجھے تو اس کا خوف ہے کہ کیا بجٹ پاس ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. بٹ زبیر صاحب یہ کیونکہ ایک ڈیسپریٹ سچویشن ہے نا, جو گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے وہ اوور آل ایک سیاست کی نوعیت کو ڈپیکٹ کرتا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں اس واٹ اباؤٹزم سے نکلنا چاہیے, بٹ دیر از اندر پرابلم جو تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا, اور تحریک انصاف شاید اس سے نہیں, وہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے, سب کچھ. میرے خیال میں ہماری ملک کی سیاست بھی اسی کے گرد گھومتی رہتی ہے, although there is a lot happening around the world. But
کنسیڈرنگ کہ یہ جو احتجاج اور یہ اڈیالہ کے باہر جانا، آفریدی صاحب کا کہنا یا عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کا کہنا بجٹ پاس نہ کرے، ڈو یو تھنک یہ سیلف ڈیفیٹنگ مووز ہیں یا ان سے کوئی واقعی فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے آپ کا منیب، آپ کا سوال کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ ایک آسان چیز نہیں ہوتی. دونوں طرف اوپینین ہوتا ہے کہ جی سب اچھے طریقے سے چلیں تو بہتری آئے گی. جس طرح مزاحمت کریں، جلوس جلسے کریں، روڈوں پر آئیں، اس سے فائدہ ہوگا یا کوئی بات چیت کے ذریعے فائدہ ہوگا، بیکاز کوئی ایزی اس کا سلوشن ہے نہیں، اور اوپینین ڈفر کرتا ہے. ان اینی پولیٹیکل پارٹی ڈفر کرتا ہے. جیسے جب پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھی تو آپ کو پتا ہے کہ میاں شہباز شریف مفاہمت کرنے کے حق میں تھے، اور جبکہ مریم نواز یا شہباز شریف صاحب جو تھے وہ کہ مزاحمت کے حق میں تھے کہ جی آپ ڈائریکٹلی اٹیک کریں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پر، اور اٹیک بھی کیا. آپ کو پتا ہے کہ جلسوں میں نام لے لے کے اٹیک کیا. سو اٹس ناٹ این ایزی سولوشن. دونوں پہ اپنا وزن ہوتا ہے. اسی طرح سے آج اگر علیمہ صاحبہ کا آپ نے میسج سنایا اور سہیل آفریدی کا بھی میسج سنایا، تو ایک کانٹرڈکشن ہونا بھی. جب پاکستان میں مسئلہ یہی ہے کہ اپوزیشن کو اتنے برے طریقے سے آپ کچلا جاتا ہے کہ وہ اس کی ریشنل تھنکنگ تو آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے نا. جی وہ ایک بڑا ایک نارمل جس طرح کانگریس ہے انڈیا میں اپوزیشن، یا ویسٹرن ورلڈ میں جہاں جہاں ڈیموکریسیز ہیں وہاں اپوزیشن جس طرح سے فیصلے کرتی ہے، تو پھر آپ ان فیصلوں کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جی نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. یہاں آپ نہیں کر سکتے. یہاں آپ کو اتنے برے طریقے سے، جب میاں نواز شریف کو 99 میں مارشل لا لگا کے اٹک قلعے میں بند کر دیا، تو آپ اگر ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ریشنلی رسپونڈ کریں گے تو نہیں کر سکتے تھے. پارٹی توڑ پھوڑ ہو گئی، پی ایم ایل کیو سے بنا دی گئی، پیپلز پارٹی سے پیٹریوٹ بنا دی، پھر اس سے پہلے ہمیں پیپلز پارٹی کی ہسٹری. تو ہم لرن کرنے کے لیے تیار ہی ہیں. اسی لیے ہم یہ کرتے ہیں نا کہ and I would have expected from Mia Nawaz Sharif as a senior ترین politician کہ وہ اس سیاست کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھائیں. کہ جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کے کسی شخص نے کوئی کرپشن کیا یا کوئی خلاف ورزی کیا قانون کی تو اس کو چھوڑ دیا جائے، بالکل اس کو، لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی تو اس کا رائٹ ہے. اگر ہم یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جو سب سے لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے تو بڑی پارٹی تو ہے نا، تو اگر آپ ایک اتنے بڑے طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کا اگر سیاست وہ جو کروڑوں لوگ ہیں اگر اس کی امید ختم کر دیتے ہیں آپ زبردستی، زور زبردستی، تو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. تو اگر ہمیں پاکستان کا مفاد دیکھنا ہے، اپنی حکمرانی نہیں دیکھنا، تو پھر تو ہم دروازے کھولیں گے اور کسی نہ کسی طرح سے ریپروچمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ادروائز تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کہیں سے سخت بات آئے گی، کہیں سے وہ سلمان اکرم کوئی مفاہمت کی بات کریں گے، اور پھر ایک کانٹرڈکشن پیدا ہوگا.